رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی حفاظت کے لیے یوں تو سارے صحابہ تھے، لیکن اگر کوئی بھی نہ ہوتا تو اکیلا ابو بکر سب پہ کافی تھا۔ آپ کہیں گے میں نے صرف عقیدت میں بات کی ہے، میں صرف عقیدت پہ نہیں، قوت دلیل پر بات کرتا ہوں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نے اکیلے رسول اللہ کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے زاد العباد فی ہدی خیر العباد کی جلد اول میں لکھا ہے کہ احیانا یمشی یمینا ویمشی شمالا ویمشی اماما ویمشی خلفا۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد مدینہ طیبہ کے ایک ہفتے کا سفر، 500 کلومیٹر کا سفر ابو بکر نے رسول اللہ کے ساتھ یوں کیا کہ کبھی چلتے دائیں، کبھی چلتے بائیں، کبھی چلتے آگے کی طرف، کبھی چلتے حضور پاک کے پیچھے کی طرف۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا ابو بکر کیا بات ہے، ایک طرف ہو کر میرے ساتھ نہیں چلتے، جگہ بدل رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو ابو بکر ایک ہی جگہ پہ ٹھہرے گا، اور اگر مرضی میری ہے تو پھر مجھے جہاں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں اس طرف حفاظت کے لیے آ جاتا ہوں۔ کوئی اور نبی ہوتا تو اکیلا ابو بکر، ما خلق ابو بکر الا للرسول، یہ شخصیت اکیلی رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے کافی ہے۔ اور ابو بکر کے اعزاز، انعام، احترام، اکرام، فضل، مرتبہ، رتبہ، اس کا ذکر ہم کہاں تک کریں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندنا ید الا قد کافینا الا ابا بکر، کہ جس بندے نے ہم پہ احسان کیا میں نے کوشش کر کے دنیا میں اس احسان کا بدلہ لوٹا دیا، سوائے ابو بکر کے جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت میں رب سے لے کر دوں گا۔ یہ تمام کی تمام صحابہ کی کرامات، فضائل، مسائل، دلائل ایک طرف، ابو بکر کی یہ تنہا شان ایک طرف، سب پہ کافی ہے۔ جس کے اسلام جس کا مقروض رہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، دین و مذہب جس کا مقروض رہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے اپنا تن، من، دھن، جان، مال، وقت رسول اللہ پہ لگایا۔ کوئی موقع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس میں ایسا نہیں ملے گا کہ رسول اللہ پر تکلیف ہو اور ابو بکر ساتھ نہ ہو، یہ نہیں ملے گا۔ آپ ڈھونڈنے سے ایسا موقع لا کر دے دیں تو اسلام میں بہت بڑی تاریخ ثابت ہو جائے گی کہ حضور پر کوئی مشکل تھی اور ابو بکر نہیں تھا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، ایسا کوئی لمحہ نہیں ملتا، ایسا کوئی وقت نہیں ملتا، ایسا کوئی مقام نہیں ملتا، ایسا کوئی موقع نہیں ملتا جہاں رسول اللہ مشکل میں اور ابو بکر ساتھ نہ ہو۔ نہ حالت جنگ ملتی ہے، نہ ایسی حالت امن ملتی ہے، نہ ایسی حالت سفر ملتی ہے، نہ ایسی حالت حضر ملتی ہے۔ ہر موقع پہ ابو بکر نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ میں ایک جملہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ توجہ رکھیں گے۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں نا، ایمان لانے کے پہلے دن ہی وہی کام شروع کر دیا جو رسول اللہ نے کیا تھا۔ وہ کام کیا ہے؟ دعوت الی الدین، دین کی طرف بلانا، دین کی طرف دعوت دینا، دین کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا، یہ ابو بکر نے کیا۔ پہلے دن کلمہ پڑھا ہے، اسی دن 6 بندوں کو کلمہ پڑھا کے وصولی رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا۔ زبیر ابن العوام، توجہ رکھنا، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ کے یہ صحابہ اور اس طرح اور بغیر عشرہ کے 2، یہ 4 اور 2 6 صحابی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر پہلے دن کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے اس طرح حضرت رسول اللہ کے دین کی دعوت کو سنبھالا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان مال وقت کو نہ دیکھا بلکہ چاہت پیغمبر کو دیکھا، رسول اللہ کی چاہت کو دیکھ کر ترتیب رکھی ہے۔
اور ابو بکر صدیق نے ایک ایک موقع پہ اپنے مال دولت کو خرچ کیا ہے تو رسول اللہ کی ذات کے لیے کیا. کوشش فرماتے کہ کوئی موقع ایسا نہ آئے کہ جو حضور فرمائے میں اس سے پیچھے رہ جاؤں. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے المنبہات میں ایک حدیث پاک لکھی ہے، حدیث پاک تفصیلی ہے، میں اس سے ایک محل استشہاد و استدلال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری فرماتے ہیں ایک موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیکم من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا میں اگر پسند کرنے کا موقع ملے نا اور کہا جائے کہ اس چیز کو پسند کرو تو میں 3 چیزوں کو پسند رکھتا ہوں. ابو بکر نے بھی 3 بتائیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور المرتضیٰ نے بھی 3 بتائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے 3 انہوں نے بتائی اور 3 اللہ کی باتیں ارشاد کرائیں. یہ پوری حدیث ہے. میں اس سے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کر رہا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیب المرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نمبر 1 الطیب، مجھے اچھی خوشبو پسند ہے. والمرأة الصالحہ، نیک بیوی پسند ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز نے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈا کی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ادھر سے ابو بکر صدیق نے بھی 3 باتیں دی. نمبر 1 النظر الی وجہک، مجھے آپ کو دیکھنا پسند ہے. مالی انفق علیک، مجھے اپنا مال آپ پہ خرچ کرنا پسند ہے. وبنتی علی فراشک، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، مجھے یہ پسند ہے. پھر اس طرح پوری ترتیب چلی ہے. میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. یہ جو 3 باتیں ابو بکر نے بتائی ہیں اور 3 باتیں رسول اللہ نے بتائی ہیں، یہ ان 3 میں ذرا غور کریں کہ 3 بنتی ہیں یا نہیں بنتی. حضور فرماتے ہیں خوشبو، نیک بیوی اور نماز. تو جو خوشبو ہے وہ نیک بیوی نہیں ہے، جو نیک بیوی ہے وہ نماز نہیں ہے، جو نماز ہے وہ نیک بیوی نہیں ہے، جو نیک بیوی ہے وہ خوشبو نہیں ہے. علیحدہ علیحدہ چیزیں. آؤ ذرا ابو بکر کی 3 چیزیں دیکھیں. النظر الی وجہک، آپ کو دیکھوں. مالی انفق علیک، مال آپ پہ خرچ کروں. بنتی علی فراشک، بیٹی آپ کو دوں. یہ 3 چیزیں تو نہیں ہیں، یہ تو ایک چیز ہے. یہ تو ہے آپ، اصل تو حضور ہے. تو ابو بکر ایک ہی بات کرتا کہ مجھے آپ پسند ہے. 3 کیوں کہا؟ ابو بکر کی 3 گنتی کے اعتبار سے تو 3 ہے، کاؤنٹنگ، گنتی، شمار، عدد کے لحاظ سے تو 3 ہے، لیکن اصل بات ایک ہے. مال بھی حضور پر، نظر بھی حضور پر، بیٹی بھی حضور کے لیے. تو اصل تو ایک ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو بکر ایک ہی چیز بتانا چاہتے تھے کہ مجھے ایک ہی پسند ہے، وہ حضور کی ذات ہے. چاہے اس پہ مال خرچ کروں، چاہے انہیں دیکھوں یا انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں. لیکن ابو بکر نے ایک نہیں کہا، ایک کو 3 کہا ہے. وجہ، اسے کہتے ہیں مزاج شناسی، اسے کہتے ہیں موافقت، اسے کہتے ہیں پیار. ابو بکر کے دل میں آیا جب حضور 3 چیزیں بتا رہے تھے، خوشبو پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے اور نماز. تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے تو ایک ہی چیز پسند ہے. اگر میں اس موقع پہ کہہ دوں کہ مجھے صرف آپ پسند ہو، صرف آپ، یہ کہہ دوں تو حضور پاک کے ساتھ موافقت نہیں بنے گی. میں علیحدہ ٹھہر جاؤں گا کہ حضور کو 3 پسند ہے اور مجھے 1 پسند ہے. میں رسول اللہ کے زمرے سے علیحدہ بیٹھ جاؤں گا. حضور جسے 3 فرما رہے ہیں، میری جرت میں اس موقع پہ کہوں نہیں مجھے 1 پسند ہے. یہ حضور کے احترام میں کہیں کمی نہ آ جائے. جہاں حضور فرمائے میری پسند کے اعتبار 3 ہے، وہاں ابو بکر ابن ابی قحافہ بیٹھ کے کہے نہیں یا رسول اللہ میری پسند تو 1 ہے. کہا یہ حضور کے احترام میں کمی آئے گی. تو ابو بکر کیا کرنا چاہیے پھر؟ جب حضور پاک کی انداز میں کمی آئے گی تو مجھے تو 1 ہی پسند ہے. کیا اس مال کا جو کسی اور جگہ لگ جائے، کیا اس بیٹی کا کسی اور جگہ رشتہ چلا جائے، کیا اس نظر کا جو حضور سے ہٹ کے جائے، تو مجھے تو 1 ہی پسند ہے. تو اگر 1 کہتا ہوں تو بات تو سچی ہے، لیکن
हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ऊंचा ऊंचा होने वाली बात है, तो मुझे तो हुजूर के सामने नीचा होना चाहिए। और अगर 3 नहीं कहता तो हुजूर की मुआफकत नहीं बनती कि हुजूर ने 3 कहे, मैं किसी और तरफ ठहरता हूं, तो मुझे थोड़ा बहुत हटकर फैसला करना होगा। यहां अबू बकर ने मोहब्बत को अकल के अंदाज में पेश किया है। अपनी मोहब्बत को, मवद्दत व मसर्रत व यगानगत व प्यार व ताल्लुक को अबू बकर ने अकल के अंदाज में फिट किया कि अबू बकर कह एक चीज लेकिन उसकी गिनती 3 बना दे ताकि हुजूर की मुआफकत हासिल हो। कह एक कि मुझे आप पसंद है, लेकिन गिनती की तरतीब 3 कर दे, काउंटिंग 3 कर दे, आदाब 3 बना दे, ताकि हुजूर के सामने अलहदा ठहरना न बने। या रसूलल्लाह आपको 3 चीजें पसंद, खुशबू भी, नमाज भी, नेक बीवी भी, तो आपके गुलाम अबू बकर को भी 3 चीजें पसंद है, माल भी आप पर, नजर भी आप पर, बेटी भी आप पर। ये अबू बकर है जो इतनी सी भी मुखालफत रसूलुल्लाह की मूल नहीं लेता, इतनी सी मुखालफत। खुद अंदाजा लगाएं कि सिद्दीक अकबर को पैगंबर से कितना प्यार होगा। गारे सौर की रात है ना, रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चढ़ रहे हैं पहाड़ पे और अबू बकर भी चढ़ रहे हैं। सिद्दीक अकबर की नजर रसूलुल्लाह के पांव पर गई, पांव मुबारक के तलवे मुतासर हो रहे थे नोकीले पत्थरों से, खून मुबारक रिसना शुरू हुआ। उस जमाने की जूतियां यूं जूतियां नहीं थी। तो अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे जी में आता है अगर आप मान जाएं तो बताओ। कहा अगर आप मेरे कंधों पे बैठ जाएं तो मैं बड़ी आसानी से आपको उठाकर ले जाऊंगा। ये वो मौका है जो इस पहाड़ पे अकेला बंदा नहीं चढ़ सकता। नानी याद आवे दिए बंदे को, जरा जबले सौर तो चढ़े तो सही नहीं देखा, जो गए उन्हें पता है। आप में से कौन कौन सा बंदा गारे सौर पे चढ़ के गया, जरा बता। कोई गया तो हाथ खड़ा करे। नहीं, जो गए हैं इस पर कोई रियाकारी नहीं है। अगर गए हैं ना ऊपर गार तक तो कोई हाथ खड़ा करे। ये 2 बंदे गए हैं, ये अल्लाह के घर में बैठे, इन्हें उठाएं और इनसे पूछें कि बंदे को नानी याद आती है या नहीं आती, ऊंचा है या नहीं है, समझ आती है या नहीं आती। इसे कहते हैं गारे सौर। यही में छोटी जरी को गौर को नहीं थी, छोटी जरी थी में लुक बाओ, यूं नहीं है। गारे सौर समझ आ जाती है बंदे को। कितने भी हैं साउथ में अकेला आज 1400 साल के बाद जब गाड़ी उठाकर आप जाएं तो आप देखें आपसे दूसरे तक तीसरा गियर लगता है या गाड़ी आवाजें निकाल के कैसे ऊपर जाती है। कितना बुलंद पहाड़ है। उस वक्त रास्ता यूं मोटरवे का नहीं था। 1400 साल पहले ये सहूलियात और सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, गियर लगाकर यूं किक देकर पिक के साथ ऊपर चढ़ जाना नहीं था, और वक्त भी रात का था। अकेला चढ़ना मुश्किल। अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह आपको कंधों पे उठा लूं, मोहब्बत तो देखे। आका ने गोया फरमाया, अबू बकर अकेला बंदा नहीं चढ़ सकता। आप कैसी बात कर रहे हो कि या रसूलल्लाह मेरी मोहब्बत तो देखें। हुजूर ने माना है ना, माना है ना, किसी के कंधों पे सवार ऐसे हुआ जाता है, वो अपने नहीं होते। क्या बात है यार, ये अबू बकर अपना नहीं था। रसूलुल्लाह अकेली रात में इस पर एतमाद करके निकल गए। ये अपना नहीं था, इसके कंधे पे सवारी कर ली। ये अपना नहीं था, इससे दिली रात शेयर कर दिया कि आज हिजरत करेंगे। यार ये भी अपना नहीं था तो कायनात में खुदा की कसम फिर वफा उतरी भी नहीं है, फिर सदाकत नाजिल भी नहीं हुई, फिर सच्चाई जमीन वालों ने देखी नहीं है कि सच्चाई किस चीज का नाम है अगर अबू बकर सिद्दीक सच्चा नहीं होता। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कंधों पर बैठे हैं और सिद्दीक अकबर ने उठाया है। 3 मील के ऊपर गार मौजूद है, यूं चढ़ चढ़ के आप जाएं तो समझ आ जाए। अबू बकर सिद्दीक लेकर गए और किसी जगह नहीं कहा, या रसूलल्लाह मैं थक गया हूं, जरा थोड़ा सा उतर जाए, मैं सही का ढांचा, जरा इसे प्यार कहते, मैं थोड़ा सा सिस्त्याल लूं, थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं, सिद्दीक अकबर ने गोया दिल में कहा होगा, अबू बकर ऐसे मौके किसे मिलते हैं यार, ये लम्हे किसे मिलते हैं। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको भी मिल गया, हर मुद्दाई के वास्ते दारो रसन कहां। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कंधों पे उठाए हुए गार में पहुंचाया। और यहां मैं एक जुमला कहता हूं, जरा सुनिए।
ابو بکر صدیق نے جب رسول اللہ کو کندھوں پر اٹھایا، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، جب کوئی بندہ کسی کے کندھے پر بیٹھتا ہے تو اس کے پاؤں اٹھانے والے کی کس جگہ پہ لگتے ہیں؟ سینے۔ کہاں لگتے ہیں؟ سینے پر۔ ایک نہیں، دونوں پاؤں۔ اور نبی کے پاؤں کی برکت تو آپ جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ حاجی صاحب آج حج سے آئے ہیں، وہ آپ کو مٹھائی کھلائے، کہا جی نہیں مٹھائی تو ہم ہر جگہ کھاتے ہیں۔ وہ آپ کو صحبت اور کھانا کھلائے، جی ہم ہر جگہ کھاتے ہیں۔ وہ آپ کو روسٹ کھلائے، جی ہم ہر جگہ کھاتے ہیں۔ ہم آپ سے کچھ پینے آئے ہیں۔ کیا کیا؟ بولیے بولیے، کیا؟ آب زمزم، زمزم کا پانی پلاؤ، ہم اس لیے آئے ہیں۔ زمزم کا پانی کیسے نکلا تھا؟ ایک نبی کا شیرخواری کے وقت بچپنے میں ایڑی رگڑنے سے رب نے چشمہ جاری کر دیا تھا۔ ایسا ہے نا؟ اب نبی کے پاؤں کی طاقت سمجھیے، نبی کی ایڑی کی قوت اور مرتبہ اور رتبہ اور مقام سمجھیے کہ ایڑی لگی ہے اور چاہے زمزم جاری ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا نہیں ہے۔ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان ہے، بچہ پانی کے لیے بلک کے رو رہا ہے، اور انہوں نے اس جگہ جہاں چاہے زمزم قائم ہے اس بچے کو وہاں سلا لیا۔ ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے، ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے، رسول اللہ سے 3500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اب ماں دیکھنے دور دور تک جاتی ہے کہیں پانی ملے، اس بچے کو پانی پلاؤں، اسے پانی کی طلب و چاہت ہے، لیکن پانی نہیں ملتا۔ ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، یہ 7 چکر ہیں جو آج حاجی اور عمرے والا صفا مروہ میں دوڑ کے اس سنت کو دہراتا ہے۔ ماں ادھر بھی جا رہی، ادھر بھی جا رہی، لیکن جاتے ہوئے ایک پہاڑی سے اونچی جا کر وہاں پر نظر بیٹے کو دیکھے کہ کوئی جنگلی درندہ نقصان نہ دے دے، کوئی جانور تکلیف نہ دے دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، ایڑی رگڑی، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اس کی جگہ پہ پانی کا چشمہ ظاہر کر دو۔ حضرت اماں جان، اماں ہاجرہ تھک ہار کے آئی، بیٹے کے قریب آئی، کہا ہو جس نعمت کو دور دور ڈھونڈ رہی، رب نے اس پاؤں کے نیچے ملا چاہے زمزم۔ اب زمزم کا معنی سمجھو، پانی تو نکل رہا تھا ایسے جیسے نکلنے کا حق ہو، اور پانی پھیلتا گیا، جی پھیلتا گیا، ہر سو پھیلتا گیا۔ جس جگہ حضرت اسماعیل کو لٹایا ہوا ہے وہ بھی اٹھا کر دور، تھوڑا دور پانی بڑھ رہا ہے۔ 2 بندے ہیں وہاں، ایک یہ بچہ اور ایک ان کی اماں ہے، بس بواد غیر ذی زر، باقی نہ انسان ہے نہ انسانیت کا نام ہے وہاں، یہ عالم تھا۔ تو اماں نے اس کی منڈھیر بنائی کہ کہیں رک جائے، نہ رکا، تھوڑا سا اس کو سیو کر لو، تھوڑا سا اس کی حفاظت کر لو، نہ رکا۔ آخر اماں نے عبرانی زبان میں کہا، زم زم رک جا، ٹھہر جا، زم زم اسٹاپ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی کی ماں کی زبان کو پانی بھی سمجھتا ہے، وہ پانی وہیں رک گیا لیکن کنویں کی شکل اور چشمے کی شکل بن گئی۔ قربان جائیں رسول اللہ کی ذات اقدس پہ۔ پانی سے ایک جملہ یاد آیا، آب زمزم اللہ کے رسول نوش فرما رہے، اور یہ تاریخ بتائی صحابہ کو، اور حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، کہ اللہ ہماری ماں پر رحمت نازل کرے۔ رسول اللہ کے بھی تو اماں ہے نا، اماں ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ہم تو بنی اسماعیل ہیں، کہ اللہ ہماری ماں پر رحمت نازل کرے۔ اس نے زمزم کہا تھا، رب نے روک دیا، اس پانی کو یہاں ٹھہرا دیا۔ اگر اماں جان یہ لفظ نہ بولتی نا کہ زم زم، فرمایا تمہیں اپنی گلی اور محلوں تک اس پانی کی آمد مل جاتی، اس پانی کی پہنچ وہاں تک ہوتی جہاں تک ہر مسلمان موجود تھا۔ اماں نے فرما دیا، رب نے روک دیا۔ یہ ہے زم زم، اور آج اتنے 1000 سال اس کو گزر گئے ہیں، 3500 سال وہ ملائے اور 1400 سال رسول اللہ کے ملا کو 5000 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ 5000 سال گزرنے کے بعد
رنگ بو ذائقہ اس پانی کا نہیں بدلا بولیے آپ زمزم کے کین کدائی میں جائیں، اللہ آپ کو لے جائے۔ کدائی مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اماں ہاجرہ تھی، جب چھوڑنے آ رہے تھے حضرت ابراہیم، یہ امتحان تھا نا کہ بیوی بچے کو اس ایسی ویرانی میں جا کر چھوڑ دو، چھوڑا تو جب پہنچنے لگے تو بار بار اماں ہاجرہ پوچھ رہی تھی ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہیں، ہمیں کہاں رکھ رہے ہیں، میرے پاس دودھ پیتا شیر خوار بچہ ہے، کہاں چھوڑ رہے ہیں، کس جگہ اتریں گے، کس جگہ؟ آخر جواب دینے کا حکم نہیں تھا تو انہوں نے کہا کیا اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے سر ہلایا، کہا پھر میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ جب سواری سے اترنے کا وقت آیا نا، اماں ہاجرہ نے پوچھا کس جگہ؟ کدا کہتے ہیں یہاں، اس جگہ کدا، تو کہا کدا اس جگہ۔ آج تک مکہ مکرمہ کی اس جگہ کا نام ہے کدائی، وہاں پر پلانٹ موجود ہے، 5 ریال آپ اندر ڈالیں تو وہاں پر بنی بنائی پانی، آب زمزم والی بوتل آپ کے پاس بنی بنائی پیک شکل میں نکل آئے، وہ کدائی ہے۔ رنگ بو ذائقہ آج تک پانی کا نہیں بدلا، وہ پیک شدہ آپ کے گھروں میں سال ہا سال تک کیوں نہ ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے میں گھر میں زمزم رکھتا ہوں، بچے کبھی بیمار ہو جائیں تو زمزم میں شفا ہے ویسے ہی پلا دیں، کبھی تو کوئی تکلیف ہو تو ویسے ہی بندہ گھونٹ پی لے، چاہے اس کے ساتھ پانی ملا کے پیو، پھر بھی تو زمزم ہی ہے نا۔ تو آج تک اس پانی کا رنگ بو ذائقہ بدلا؟ بولتے نہیں ہیں، کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں اور ایڑی کی برکت ہے، ذرا آئیں وہاں پر جو میں صاحب کو چھوڑ گیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کنے اٹھایا؟ رسول اللہ کو، اور حضور کے پاؤں ابو بکر کے کس جگہ پہ لگے؟ سینے پہ۔ میں پوچھ سکتا ہوں، امام الانبیاء کے مقتدی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، معراج کی رات پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھی ہے، اس کے پاؤں کی برکت پانی نہیں بدلا، جہاں رسول اللہ کے ایک نہیں 2 پاؤں لگے، یہ ابو بکر کا دل کیسے بدل جاتا، یہ ابو بکر کا ایمان کیسے بدل جاتا، اس کا اسلام کیسے بدل جاتا، اس کے دل میں تقوی، للہیت، مرتبہ، رتبہ تو رب نے حضور کے پاؤں کی عظمت سے رکھا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ابو بکر لے گئے اور غار ثور میں وہاں پر جا کر سلایا ہے۔ ابو بکر صدیق غار میں پہلے گئے ہیں، حضور بعد میں گئے۔ وجہ پیچھے بھی تو دشمن آنے کا خطرہ تھا، لیکن وہ اتنا جلدی نہ آتے، انہیں کیا پتہ یہ کہاں ہیں۔ ابو بکر صدیق کی کافروں کے مقابلے میں چال چلنے کے انداز کو دیکھو تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ سے نکلیے، یہ جو ہے نا جبل ثور، جہاں غار ثور ہے، ہجرت کی رات 3 راتیں رہے ہیں یہاں، یہ مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے، یہ یمن کے راستے پہ ہے، یہ مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مکہ مکرمہ میں یہ بات معروف و مشہور ہو چکی تھی کہ ہو سکتا ہے حضور مدینہ جائیں۔ ابو بکر صدیق نے اس وقت اللہ کے رسول سے مشورے میں بات طے کی کہ اگر ہم مدینہ والے راستے پہ جائیں تو دشمن بڑی آسانی سے ڈھونڈ لے گا، ہمیں راستہ بدل کے مدینہ جانا چاہیے۔ جنگی چالیں جو ہوتی ہیں نا، وہ فائٹر سمجھتا ہے، چالیں ہوتی کیا ہے، وہ فائٹر سمجھتے، کہتے ہیں دوسرے پہ وار کرتے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھو لیکن آنکھوں ہلاؤ نہیں، کیونکہ جہاں بندہ وار کرتے ہیں وہاں پہلے آنکھ جاتی ہے تو سامنے والے کو سمجھ جاتے ہیں، وہ اسی جگہ کا دفاع اور ڈیفنس شروع کر دیتا ہے، اس لیے آنکھ نہیں ہلے، وار وہیں کرو۔ یہ جنگ ہوتی ہے۔ شاٹ کیسے مارنی ہے یہ اس کو پتہ ہے جو شاٹ مار رہا ہے۔ فٹ بال کھیلی ہے نا آپ نے اس جگہ گول کرنا ہے تو ڈائریکٹ مارے گا تو گولچی پکڑ لے گا، آپ کو کارنر ملے گا اور دوبارہ اس چیز کو لے کر آئیں، پھر بندہ بیٹھا ہوگا اور پلنٹی پڑ جائے گی کبھی۔ تو ماہر فٹ بالر کیا کرتا ہے، آنکھوں میں سے اپنے دوستوں کے ساتھ طے ہوتا ہے، میں نے تیری طرف پھینکنا ہے، وہ غافل ہوگا ادھر گئے تو انہیں ادھر پھینکنا ہے، مارنا ادھر ہے لیکن ادھر مار کے ادھر۔ یہ جنگی اصول ہوتے ہیں، یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا کہ ہم جائیں گے کسی اور ملک کے راستے پہ، وہیں سے ہو کر مدینہ جائیں گے تاکہ انہیں نہ پتہ چلے کہ ادھر گئے ہیں یا ادھر گئے۔ تو غار ثور میں یہاں جاتے ہوئے ایک سرنگ آتی ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اسے کہتے ہیں نفق ہادی۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو، ہادی کا معنی ہے مجھے راہ دکھانے والا، یہ اس کو نفق ہادی کیوں کہتے ہیں؟ اس جگہ کی طرف جا رہے تھے، کافی سفر ہے مسجد حرام سے اس جگہ تک۔ تو ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، تو اتفاق سے اس وقت
حضرت ابو بکر صدیق پیچھے چل رہے تھے. ایک بندہ کسی جگہ سے آ رہا تھا, وہ بھی دشمنوں میں سے تھا. اس نے ابو بکر صدیق کو تو دیکھ کر پہچان لیا کہ بزنس مین آدمی, آنے جانے کا تجارتی سفر ہے. حضور علیہ السلام کو قدر نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے دھیرے میں ابو بکر سے کہا, ابو بکر کہاں جا رہے ہو اور یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ اب صدیق اکبر نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور حضور کا تحفظ بھی کیا. فرمایا یار تجھے پتہ تو ہے مجھے بہت سارے امور اور کام ہوتے ہیں, کئی سفر ہوتے ہیں, کبھی تجارتی اور کبھی کیا اور کبھی کیا. انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا ھذا ھادی یہدینی, یہ میرا راہبر ہے, مجھے راستہ دکھاتا ہے. نہیں سمجھے؟ ھذا ھادی یہدینی, راہبر ہے, رہنما ہے, مجھے راستہ دکھاتا ہے. اس زمانے میں لوگ راستہ دکھانے والے کو پیسے پہ رکھتے تھے کہ مجھے راستہ دکھاتا جا. اس نے سمجھا وہ پیسے والا راہبر چاہیے ہوتا ہے. اور صدیق اکبر کے لیے تو دنیا آخرت کے رہنما حضور ہی تھے نا. اس موقع سے گزر کے یہ پہاڑ تھا, اس پہاڑ پہ آج وہ ٹنل قائم ہے, بہت لمبی ٹنل ہے, اس کا نام آج بھی نفق ہادی ہے کہ یہاں صدیق اکبر نے جملہ بولا تھا. تو ابو بکر رسول اللہ کو لے کر چلے غار میں. ابو بکر پہنچے ہیں تو پہلے غار کی صفائی کی, اور صفائی کرتے وقت کوئی نظام لے کر گھر سے نہیں آئے تھے. ہم شکار پہ جاتے ہیں تو کھانے کے سامان پہ پہلے مطلب بھوک مرو روٹی نال گنو, ہماری ترتیب اور ہوتی ہے. ابو بکر صدیق کی ترتیب اور تھی. سر پہ پگڑی پہنی ہوئی ہے نا, اوپر قمیض پہنی ہوئی ہے, نیچے تہ بند ہے. ابو بکر صدیق نے صفائی کی ہے, مزید کوئی انتظام نہیں تھا. تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ سوراخ ہے, کچھ اسپیسز ہیں, کچھ نشانات ہیں, کچھ فاصلے ہیں جس سے غار کے اندر کوئی بیٹھا ہے یا نہیں اس سے دیکھا جا سکتا ہے. تو صدیق اکبر نے پگڑی اتاری, اس کا ایک ٹکڑا کیا ایک سوراخ میں, باقی ٹکڑا کیا دوسرے سوراخ میں, اور ٹکڑا کیا تیسرے سوراخ. پگڑی ختم ہو گئی, سوراخ ختم نہ ہو گئی. صدیق اکبر نے قمیض اتاری. آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا, صدیق اکبر نے غار ثور میں قمیض کے بغیر گزاری ہیں 3 راتیں. مجبوری میں ایک ہی کپڑا ہے نا جس سے سطر ڈھکا ہوا ہے, قمیض اتارا اور قمیض سے سوراخ بند کی. پھر بھی ایک سوراخ تو بچ گیا نا. صدیق اکبر نے اس سوراخ پر پاؤں رکھا, اپنی ایڑی, اور اپنی گود کو یوں بنایا جیسے آرام کے لیے بستر ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ اب تشریف لائیں, اب غار آپ کے آرام کے قابل بن چکی ہے. اللہ کے رسول گئے ہیں آگے. تو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے نا کہ مکڑی جالا تن رہی ہے, کبوتری انڈے دے رہی ہے, باقی معاملے تو اپنی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہے نا. ادھر ابو بکر صدیق کی ذرا محنتیں دیکھیں. جو کہتے ہیں نا کہ ابو بکر مال کے لالچ میں نبی کے پاس آیا تھا, اور جو مال کا لالچی ہوتا ہے نا وہ مار کے وقت ساتھ نہیں ہوتا, سختیوں میں ساتھ نہیں ہوتا. یہ تو سختی میں اور نرمی دونوں میں ابو بکر ساتھ ہی ساتھ. تو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرایا. میرے دوستو, رسول اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا. ایک موقع پر جب مشکی نے ڈنگ مارا ہے نا تو ابو بکر نے پاؤں نہیں ہلایا. وہ تکلیف جاتی جاتی اس کے ڈنگ مارنے پہ ابو بکر صدیق کے آنسو بنے, اور آنسو نکلنا تو بے اختیار ہوتا ہے. یہ آؤٹ آف دا کنٹرول ہے, یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے. وہ آنسو نکلا ہے تو گرا کہاں یار, رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اسے جگہ دی ہے. صدیق کا آنسو بھی اتنا پاک ہے. آپ علیہ السلام نے آنکھ کھولی, مالک یا ابا بکر, کہ رسول اللہ دا غتنی, مجھے کسی سپنی کے بچے نے ڈنگ مارا ہے لگتا ہے, کہ مجھے دکھاؤ ذرا. پاؤں مبارک پہ رسول اللہ کا لعاب لگا ہے نا, پاؤں مبارک پہ لگا ہے نا. یاد رکھیں زخم پہ جب کوئی چیز لگتی ہے اس کی سراعت پورے جسم میں ہو جاتی ہے, سرائیت پورے جسم میں ہوتی ہے. آپ یہاں کچھ لگا لیں, کچھ اسپرٹ لگا لیں, سرائیت آتی ہے. آج بھی میڈیکل اس بات پہ اتفاق رکھتی ہے. کوئی دوائی, کوئی مرہم, کچھ لگا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک جب صدیق اکبر کے جسم پہ لگا تو صدیق اکبر کے جسم میں بھی اس کا اثر آیا. یہ وہی لعاب ہے جو جنگ خیبر کے موقع پہ سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ مبارک پہ لگا تھا. ٹھیک ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں آرام آیا ہے. لیکن یہاں ایک بات کہتے ہوئے میں ضروری تصور کرتا ہوں, یار لوگوں نے اپنی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں محبت رسول میں, پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کیا رہے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا یہ سانپ جو تھا نا یہ حضور کا عاشق تھا,
میں کہ جی واہ بڑی سونی تحقیق تسی دسی ہے. اچھا یہ عاشق ہے صاحب, واہ 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 یہ ڈاڈھا عاشق ہے. کیسے عاشق تھا؟ اتنے سالوں سے اس غار میں بیٹھا ہوا تھا, حضور آئیں گے دیدار کروں گا. ابو بکر نے پاؤں آگے رکھ دیا, اس نے کہا سالوں کی خواہشیں ٹوٹی, تو نے پاؤں رکھا, اس نے ڈنگ پہ ڈنگ مارا. وہ زیارت کرنے آیا تھا. ہوں میں مسیت بیٹھا جو بندہ کیا آکھے, جیل تو میں کو ڈاڈا ستھرا آدھا لفظ لاؤن دا حیا آندھی اللہ دا گھر. شرم کرنی چاہیے, چلو پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے. نبی کا عاشق صدیق کو ڈنگ مارتا ہے یار, یہ عاشق ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ وہ عاشق صدیق کو ڈنگ مارے گا. اچھا پیغمبر کا عاشق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی بے ایمانی کی بات اس دھرتی پہ کی نہیں جا سکتی. یہ نہ اللہ نے بتائی قرآن میں بات, نہ رسول اللہ نے ابو بکر کو کہا بھی تشہد سنگتی بیٹھا آویو دیکھنا چاہتا ہے تو پیر چرکھا ہے. نہ رسول اللہ نے فرمایا, نہ حضرت ابو بکر پہ کھلا. اور غار میں بندے تھے کل دو, اذ ہما فی الغار, آیت نمبر 40 سورۃ توبہ. تھے میں دو, تو کتو دوربین لا کے دے دکھڑو تو بھی حضور دا عاشق آکھڑو تا ہے, نہ منہ نہ متھا تو جن پہاڑوں لتھا. نہیں آپ کو کس نے بتایا؟ نہ اللہ بات فرما رہے ہیں, نہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, نہ ابو بکر بتا رہے ہیں. اے خواہ مخواتے وہ کہتے ہیں نا, کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا. جو ادھر ٹاکا ادھر ادڑا, ادھر ٹاکا ادھر ادڑا. اینو تا خوش پیتے دن میں حضور دا عاشق نہ گئی. یہ نہیں پتہ لگتا بھی صدیق اکبر کو ڈانگ مروائی بیٹھے ہیں عاشق کو. یہ عاشق نہیں, مکالا یہ اللہ بابا. تو یہ کوئی عاشق واشق کی بات نہیں ہے, یہ غلط باتیں ہیں جو پتہ نہیں یار لوگ ایسے کوئی اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے ادھر ادھر کوئی سنانے کے. میں اندر بہت سے لوگ لگے ہوتے ہیں, اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس مسئلے پہ, اور اگلا بندہ محبت میں بیٹھا تو کہتے ہیں سبحان اللہ کا تو ٹھیک ہے یار, دیکھ نہ آگی حضور دے عاشق. یہ میں مانتا ہوں حشرات الارض, میں مانتا ہوں حیوانات, میں مانتا ہوں وحشی جانور رسول اللہ کے عاشق ہیں, لیکن ان عاشقوں نے کبھی رسول اللہ کے غلام کو ڈنگ نہیں مارا. گوہ نے آ کر اللہ کے رسول کے ساتھ کلام نہیں کیا تھا. فَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ. امام طبرانی موجم میں لکھتے ہیں وہ شخص آیا تھا, اس کے ہاتھ میں گوہ مری ہوئی تھی, اس نے اپنی اس جگہ سے نکال کے حضور کے سامنے رکھی, کہا مجھے کہتے ہو کلمہ پڑھ, اگر یہ پڑھے گی تو میں پڑھوں گا. گوہ رکھی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو, یا ذب من انا این اللہ, اس سے پوچھا اے گوہ بتا اللہ کون ہے اور میں کون. فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس گو نے واضح عربی زبان میں جواب دیا, انت رسول رب العالمین وخاتب النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی, آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جس نے آپ کو سچا جانا کامیاب ہوا, جس نے جھوٹا کہا وہ برباد ہوا. گو بولی تھی. میں مانتا ہوں یہ حضور کے عاشق ہے, لیکن اس گو نے ابو بکر کو چک نہیں لگایا تھا. اس گو نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھی تھی. یہ عاشق ہے. آپ اس سانپ کو, اس مشکی کو عاشق بنا رہے ہیں جہاں ابو بکر صدیق نے اپنی محبتوں کی زور کے اختتام کر دیا ہے, اور تاریخ نے ابو بکر کو قیامت تک اس پہ سلام پیش کرنا ہے. آپ صدیق کی عظمت گھٹانے کے لیے اس موذی سانپ کو عاشق بنا دیں. یوں نہیں ہو سکتا. حقیقت حقیقت ہوتی ہے, اور حقیقت حقیقت ہے. حقیقت کو کسی جھوٹ کے اصولوں سے چھپایا نہیں جا سکتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے یوں رسول اللہ کا ساتھ دیا. اور ادھر ایک بات مزید بھی کرتا ہوں, یہ 3 دن جو یہاں رہے تھے, کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟ میں نے اس کے لیے پورے تلاش کیے ہیں حوالے کہ 3 دن کھانے پینے کی ترتیب کیا تھی. جب صدیق اکبر کوئی ہینڈ کیری ساتھ نہیں لائے تھے کہ ہاتھ میں کوئی چیز رکھ کے جاؤں, تو ایک کھاون پیون دے کوئی سامان, یا تو کہو بھائی اللہ دیتا تھا وہ کھاتے تھے, ہوا من عند اللہ, اس طرح کی کوئی باتیں ملتی نہیں ہیں. لیکن احادیث پاک میں اور حوالہ جات ملتے ہیں کہ کھانے پینے کی ترتیب کیا تھی, کہاں سے آتا تھا, کیا کھاتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غار میں حضور کے ساتھ ہونا 2 بندوں کے علم میں تھا جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. نمبر 1, ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ بن ابو بکر, جس سے عبداللہ کی وجہ سے ابو عبداللہ ابو بکر صدیق کا لقب ہے. ایک یہ. نمبر 2, ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو پتا تھا